یہ یاد رکھو کہ معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے. اللہ رب الجلال اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور وہ معجزات ہر نبی کو عطا کیا گئے. ہر نبی کے معجزات کا کوئی نہ کوئی نمونہ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، ان انبیاء کے کچھ نہ کچھ معجزات کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے ید بیضا ہے، عصائے موسیٰ ہے، فی 30 آیات بینات، 9 بڑی بڑی نشانیاں تھیں، ان کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، ان کا تذکرہ ہے. اور جس طرح رب کی مخلوق میں رب نے سب سے بلند مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس طرح آپ کے معجزات بھی تمام انبیاء سے بلند ہیں. ان عظیم معجزات میں ایک معجزہ اسراء یا معراج بھی ہے. 28 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو معراج کے واقعات کو بیان کرنے والے ہیں. 2 جگہ قرآن کریم میں، سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں قرآن نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. حدیث کی جتنی مشہور کتب ہیں ان تمام کتب حدیث میں معراج کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے. صحابہ کرام میں سے چند کے نام میں آپ کے سامنے لے لوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور متعدد صحابہ اور ازواج مطہرات میں سے حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتنے حضرات جن کے میں نے نام لیے، اور کل صحابہ کرام 28 صحابہ کرام ہیں جن سے معراج کا واقعہ تفصیل سے احادیث میں موجود ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ جسم معروف معراج میں تشریف لے گئے. یہاں یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ نے خواب دیکھی ہو کہ سپنے کے طور پر لوگ اس کو مان لیں جی یہ خواب ہو سکتی ہے. جہاں قرآن کریم میں شروعات ہوئی وہاں شروعات سبحان کے لفظ سے رب نے اپنی تمجید بیان فرمائی، اپنی تعریف بیان فرمائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ سبحان اس لیے بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، بالا ہے، قادر مطلق ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ ایسے ہی ممکن ہے جس طرح اس نے زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمایا، شمس و قمر پیدا فرمائے، لیل و نہار پیدا فرمائے، انسان پیدا فرمائے، کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا فرمایا، ذرہ ذرہ کو روزیاں دیتا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، سب کے سینے کے راز جانتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو، بندے کو نور نہیں فرمایا. اس لیے کہ انسانی مخلوق میں سے اگر کوئی لمحوں میں مکے سے اٹھے اور بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے اٹھے اور سدرۃ المنتہا تک چلا جائے، یہ شان ہے، یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے. نورانی تو آتے جاتے ہیں، پلک جھپکتے آسمان پر ہوتے ہیں، پلک جھپکتے زمین پر آتے ہیں. ملائکہ کا آنا جانا، نوری مخلوق کا آنا جانا، نور چمکنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی شرف نہیں. اصل شرف یہ ہے عبد ہو، بندہ ہو، مٹی سے بنا ہو، اولاد آدم ہو،
عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں پیدا ہو، در یتیم ہو، مکے کی گلیوں میں رہنے والا ہو، اور اس کو بلایا جائے، اس کو اٹھایا جائے، اتنا اٹھایا جائے، اتنا بلند کیا جائے، کائنات میں، انسانوں میں، اولین میں، آخرین میں کوئی اس کی نظیر اور مثال موجود نہ ہو۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو کہتے ہیں معراج میں کیا کرنا ہے، آج کی رات کی عبادت کیا کیا ہے، اس تعلق سے لوگ پوچھتے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا آپ کیوں نہیں جاگتے، آپ کیوں نہیں یہ کرتے، آپ کیوں نہیں وہ کرتے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، 3-4 باتیں میں عرض کر دوں کہ پہلی بات یہ کہ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مع روح بیداری کے عالم میں آسمان پر تشریف لے گئے، کوئی خواب نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا معجزہ ہے، عظیم معجزات میں سب سے بڑا معجزہ رب کا جو اپنے پیارے حبیب کو عطا کیا وہ یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم روزانہ کتنی اس کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، کتنا اس کا معنی جانتے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ معراج کے دروس میں، معراج کی عظمتوں میں، معراج کے تحفے میں سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا ہدیہ ہے نمازیں۔ فرمایا سب سے بڑا تحفہ معراج کا تحفہ نمازیں ہیں۔ ہم وہ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن میں صرف اصلاح کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نماز ادا کر رہا تھا، ہم نمازیں یعنی کتنی توجہ ہے ہماری نماز کے سلسلے میں، بازار میں، مارکیٹ میں آذانیں ہوتی ہیں، ایک مسجد میں، دوسری میں، تیسری میں، سب جگہ کتنے نمازوں میں آتے ہیں، کتنے آذان سن کے دکانیں بند کرتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے معراج کا سب سے بڑا درس یہ ہے۔ معراج میں رسول اللہ پر نمازیں 50 نمازیں فرض ہوئیں، کم کرتے کرتے 5 رہ گئی، 5 ادا کرو گے 50 کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں؟ ایک وہ نماز ہے کہ 2 منٹ میں 4 رکعتیں، ایک دفعہ سر زمین پر رکھا، اتنا جلدی سجدے سے سر اٹھا لیا جس طرح گویا نعوذ باللہ کسی گندی جگہ رکھ لیا یا آگ پر رکھ لیا، ایک رکھا دوسرا رکھا، یہ جا وہ جا، ایک وہ نماز ہے۔ اور ایک میں کہہ رہا ہوں، یہ میں ممبر پر ہوں، جھوٹ بولوں کل یہ ٹائم میرے اوپر نہ آئے، میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، ایک ساتھی میرے ساتھ کھڑے تھے اور وہ نماز میں کھڑے ہوئے قیام کی حالت ہے، اور اچھے خاصے نمازی آدمی ہے، نام نہیں لینا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ قیام میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہیں کہا انہوں نے، تھوڑا زور زور سے پڑھ رہے تھے، میں سن رہا، میرے ساتھ کھڑے، کہاں؟ قیام میں۔ اور کون سی رکعت تھی؟ 4تھی رکعت تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ نماز کی 4تھی رکعت میں قیام میں کھڑے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہیں کہا، آگے انہوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ ایک نمازی آدمی کہاں پڑھ رہا ہے؟ یہ قیام میں پڑھ رہا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری ان نمازوں کی جن نمازوں کے لیے رب نے اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں پر بلایا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، سارا قرآن زمین پر نازل ہوا، سارے فرائض مکے مدینے میں نازل ہوئے، لیکن نماز کا معاملہ آیا، بلایا محبوب کو، بلانے والا سب سے اعلیٰ، اور جس کو بلایا وہ سب سے اعلیٰ، اس کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اس کو آسمانوں پر بلا کر نمازیں تحفے کے طور پر دی۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں، کتنی جماعت سے پڑھتے ہیں، کتنی توجہ سے پڑھتے ہیں، کتنی خشوع سے پڑھتے ہیں، کتنے ہمارے اندر استغراق آتا ہے۔ رب نے تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں کہہ دیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ نماز میں خشوع چاہیے، خضوع چاہیے، حضور چاہیے۔ ہم اس انداز میں رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ سورہ بنی اسرائیل اٹھاؤ، اسراء کے واقعات بیان ہوئے۔ ایک وہ واقعات ہیں کہ لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے محدود کیا۔ اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والا کون ہوتا ہے؟
رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب نے حد متعین نہیں کی کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نبی ہیں، آپ جانوروں کے لیے نبی ہیں، آپ پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، حجر کے لیے، شجر کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں، رحمت للعالمین کہہ دیا۔ اور فاوحى الى عبده ما اوحى، مفسرین کرام نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، وہاں کہہ دینا کہ 90,000 کلام ہوئی، آپ گن رہے تھے وہاں کے 90,000 ہوئی کہ 90 لاکھ ہوئی کہ 90 کروڑ ہوئی، رب نے جتنا چاہا اتنا اپنے نبی کی طرف وہی بھیجی۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ 2 مین سبق ہیں اس معراج کے واقعے میں جو تعلیمات آپ ہمارے لیے لے کر آئے۔ پہلی سبق نماز ہے، نماز نماز نماز، آخری الفاظ ہیں حضرت محمد رسول اللہ کے، اور فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ نماز ہے۔ اور دوسرا درس دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اس کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ میں چاہتا تھا 10 کے قریب نکات تھے جو میں آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھتا، لیکن میں وہ شاید سارے نہیں رکھ پاؤں گا۔ 2-3 باتیں اس میں سے، پہلی بات یہ جو آپ تشریف لے گئے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، رب نے فرمایا ہم آپ کو قدرت کے عجائب دکھانا چاہتے تھے، بہت کچھ دکھانا تھا، وہ جو دیکھا آپ نے اس میں سے یہ مسند احمد کی روایت ہے، بہقی کی روایت ہے، حضرت انس کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ میرے پاس میں انشاءاللہ جو بات کروں گا سب کا سب میرے پاس اس کی ثبوت موجود ہیں، لیکن میں ساری تفصیل نہ کہہ پاؤں گا، یہ ان کا خلاصہ ہے ان حدیث کا۔ فرمایا آپ نے ایک دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے یہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ آگے کاٹے گئے تو دوبارہ پھر اسی طرح درست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ خطبہ ہے امت ہیں، آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو دنیا کی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ فتنے پھیلائیں گے، ہمیشہ فتنے پھیلائیں گے، ان کو یہ سزا دی جائے گی جب تک یہ ان کے اسی طرح ہونٹ کاٹے جاتے رہیں گے۔ ایک آدمی کو دیکھا اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا، وہ اٹھنا چاہتا ہے وہ نہیں اٹھ سکتا ہے، اور اس کے پیٹ میں اندر سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ سود خور ہے، ہم سود خوری سے کس قدر روکا ہے، کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے سود کھانے سے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کا نہایت برا حال ہے، اور ان کے منہ جس طرح اونٹ کا منہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے منہ ہیں، اور فرمایا اس میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو کانٹوں کے ساتھ بڑے بڑے لوہے کے کانٹے ہیں، اور ان کی چھاتیوں سے ان کو ان کانٹوں پر لٹکایا گیا ہے فضا کے اندر، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر والوں کی خامدوں کی خیانت کرنے والی ہیں۔ آج ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، خواتین کی کیا پوزیشن ہے، عزت کہاں ہے، عفت کہاں ہے، پاک دامنی کہاں ہے، شرافت کہاں ہے، دیانت کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہترین قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ چھوڑ کر کچھ لوگ بدبودار قسم کا جلا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ زنات ہیں، یہ وہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں، اپنی بیویوں اور اپنے خمدوں کو چھوڑ کر دوسروں میں جا کر منہ کالا کرنے والے ہیں۔ سماج میں، معاشرے میں بیان یہ چیزیں کرنی تھی، وہ تعلیمات بیان کرنی تھی، وہ ارشادات بیان کرنے تھے، وہ مقاصد بتانے تھے لوگوں کو جن مقاصد کے لیے معراج ہوئی، لیکن ہمارا تو کھانے پینے کی حد تک ہی معاملہ رہتا ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین کی تعلیمات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ رات بھر مائک چلاؤ، شور مچاؤ، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، برادران وطن ہیں،
کسی کو ڈسٹرب کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو تنگ کرنا اور وہ رحمت للعالمین کی تعلیمات کے سراسر خلاف اور منافی ہے۔ ہاں ہمارے پیٹ بھر سکتے ہیں لیکن یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ معراج کا کوئی انکار نہیں، لیکن ان تعلیمات کو اپناؤ جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو ہمیں دے کر گئے۔ اور یہ معراج کا واقعہ ایک عظیم معجزہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرو، تلاوت کرو، اس میں وہ سارے احکام جو اس میں بیان ہوئے، اور سب سے پہلی بات اس میں یہ بیان ہوئی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد مقام رسالت حضرت محمد رسول اللہ، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کتنا بلند مقام ہے۔ آسمان سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، واپس آسمان پر نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر لے جایا گیا، ابھی وہ واپس نہیں آئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں، ان کو آسمان پر لے جایا گیا لیکن واپس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ شان، یہ مقام، یہ صفت، یہ سند صرف اور صرف خاتم النبیین سید ولد آدم سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لمحوں میں یہاں سے اٹھایا بیت المقدس سے اٹھایا ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر جہاں تک رب نے چاہا۔ اور ہم اس سلسلے میں غلو نہ کریں۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا غلو سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عظیم شان ہے، رب نے عطا فرمائی ہے، کسی بندے نے نہیں عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔